رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آیت نمبر 13، 12 آیت تک ہم نے پڑھا تھا سورہ ملک کی۔ آج ہم 13 جو ہے وہ سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم بات اونچی کہو یا چپکے چپکے کہو، وہ ذات تو وہ ہے کہ جو سینے کے بھید یا دلوں کا حال تک جانتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز بتا رہے ہیں کہ چاہے تم دنیا والوں سے چھپ کے معاملات اپنے کرو، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے فلاں سے چھپا لیا، ایسا کوئی معاملہ کر لیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چپکے چپکے کہو یا اونچی آواز میں کہو، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے ایک منٹ کے لیے بھی باخبر نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ آپ کے دلوں میں چل رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو بالکل ایسی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو دلوں کے اندر جو بھی چیزیں معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کا بھی حساب لے گا، اور اس میں کچھ تو ایسے خیالات ہوتے ہیں جو مطلب شیطان کی طرف سے آتے ہیں، ان پہ آپ عمل نہیں کرتے ہو، لیکن کوئی ایسا ارادہ، کوئی ایسی چیز جو آپ نے دل ہی دل میں ٹھان لی ہو، پھر آپ نے اس پہ عمل کر دیا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے لوگ دلوں میں کیا کچھ نہیں رکھتے، دلوں میں حسد رکھتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے اندر رکھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس چیز میں نا ہمیں اس چیز میں محتاط رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کے جو معاملہ ہے وہ ہمارا بالکل ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ سورہ فصلت آئی تھنک اس میں آتا ہے کہ اس دن قیامت والے دن جو ہے وہ انسان کی جو کھال ہے وہ بھی بولے گی، انسان کے جو ہاتھ پیر ہیں سب گواہی دیں گے۔ تو یہ سننے کے بعد جو ہے نا میں خود جو ہے وہ ہوگی اس طرح سے کہ مطلب ایسا معاملہ ہونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سنا نہیں ہے پہلے، لیکن کیا ہوتا ہے ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ریوائز کرتے ہیں نا چیزیں تو پھر دماغ میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر موقع موقع پہ آپ کو وہ ہر بات جو ہے نا اللہ کی یاد بھی آتی ہے۔ تو اس لیے ہم بظاہر اس دنیا میں جس مرضی سے چھپ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، ہمیں سن بھی رہی ہے، اور ہمارے دل کے حال تک سے واقف ہے۔ اس کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیں تو اگر کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے، بہت سارے معاملات میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو انسان دل ہی دل میں سوچتا ہے، کڑتا ہے، یا دل میں غم میں ہوتا ہے، تو وہ ذات وہ بھی جانتی ہے، آپ کے غم بھی جانتی ہے، آپ کی خوشی بھی جانتی ہے، ہر طرح کا معاملہ جو بھی آپ کا زبان پہ ہے، جو بھی آپ کے دل میں، اللہ سب سے واقف ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو زیادتی کرنے والا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ اس سے پوچھے گا نہیں۔ اسی طرح جو صبر کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز پہ خوشی ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک طرح کی تسلی رکھی ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں تمہارے دل کے حال سے بھی واقف ہوں، چاہے تم مجھے اونچا پکارو، چاہے مجھے دل میں پکارو، میں ہر طرح کی پکار تمہاری سنتا ہوں۔ اَلَا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یہ میری آیت جو ہے نا فیوریٹ ہے، کیونکہ میں جب بھی اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ جیسے ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ کیا مجھے ہی نہ پتہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر کو لکھا، سارے معاملات کیے نا، تو کیا وہی نہیں جانے گا؟ ایسا کیسے ممکن؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بے خبر ہو جاتے ہیں اللہ سے، ہم غافل ہو جاتے ہیں اللہ سے، لیکن اللہ غافل نہیں ہے ہم سے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر لمحہ باخبر ہے، وہ باریک بین ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل اس کو آپ کی پتہ ہے، وہ لمحے جو ہمیں یاد بھی نہیں رہیں گے یا ہمیں یاد بھی نہیں ہے، آج سے دور نہیں جاتے، کل کا کیا ہے، کل ہمارے جذبات کیا تھے، کیا فیلنگ تھی ہماری، کسی کو بھی نہیں یاد ہوں گی۔ ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اچھا دن گزرا تھا یا برا دن گزرا تھا، بس کیا کوئی میجر انسیڈنٹ ہوا ہو تو وہ یاد ہے، لیکن کیا ہمیں اپنے 24 گھنٹے کے ایموشنز کو ہم ریوائز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کو وہ سب پتہ ہے، اور جو آنے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز میں تسلی رکھنی چاہیے، اور آپ کا کام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہے ان کو فالو کرتے جانا ہے۔
والذی جعل لکم الارض، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلولاً متی بنایا، مطلب فرما بردار بنایا، ٹھیک ہے، اس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ بھی اپنی مرضی کرے گی یا وہ بھی آگے سے اپنی منمانی کرے گی، نہیں، آپ جو مرضی کرتے پھر اس زمین پہ، زمین نے کچھ بھی نہیں بولنا۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو اس کے اطراف پہ، ٹھیک ہے، مطلب زمین میں گھومو پھرو اور رزق کھاؤ، جو بھی اللہ نے رزق دیا ہے، جو اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے رزق نکالا ہے، وہ سارا رزق تمہارے لیے ہے، تم اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے، غور و فکر کرو، لیکن یہ نہ بھولو کہ وہ ذات باریک بین ہے، وہ ذات باخبر ہے، تم یہ نہ سوچو کہ وہ تمہیں اس دنیا میں چھوڑ کے غافل ہوگی، ہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، دیکھا ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تم اسی کی طرف واپس آؤ گے، تمہاری واپسی اللہ کی طرف ہی ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ پتہ سب کو ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ غافل ہو جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہوتی، ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں تو سرسری سا پڑھ لیتے ہیں، یا پھر ایسے کہ جیسے فرض پورا کرنے والی بات ہے، یا جیسے وہ کہتے ہیں نا شہیدوں میں نام لکھوانا، تو وہ اس طرح سے ہو چکا ہے۔ بس سب نے 5 نمازیں بس انہی کو پکڑ لیا، یہ شاید ان میں سے بھی کم ہے کسی کی، اس سے زیادہ آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن، اسلام ایک پورا نظام ہے ہر موقع کے لیے، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں پڑھوں، میں سنا دوں، بتا دوں، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں اور میں قرآن کو بھول جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر لمحے کے لیے ساتھ ہے، ہر لمحہ آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں پہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں تب پتہ چلیں گی نا جب ہم اللہ سے جڑے ہوں گے، ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم جنت والے بنیں، اللہ والے بنیں، ٹھیک ہے۔ تو آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہتے ہیں کہ کیا تم اس آسمان والے سے اتنے غافل ہو چکے، یہ ایسے امن میں آ گئے ہو کہ اگر وہ تم پہ جو ہے وہ تمہیں دسا دے زمین میں، کیا تم اس چیز سے بے خبر ہو گئے ہو؟ اتنے تم کیا کہ آسان زبان میں کہوں تو تم اتنے زیادہ جو ہے وہ بدماش بن چکے ہو کہ تمہیں خوف ہی نہیں ہے، اتنی تم اپنی اتھارٹی کا یوز کر رہے ہو، اتنا غلط یوز کر رہے ہو، اور اتنے تم زمین میں فسادی بنے پھر رہے ہو کہ تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، اتنے تم گناہ کر چکے ہو، اتنے تم گناہ کر رہے ہو، اور تم اتنے بے پرواہ ہو چکے ہو کہ تمہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں اسی زمین میں جس کے اوپر تم چل رہے ہو، جس پہ تم گناہ کر رہے ہو، اس میں دھسا دے تمہیں منٹ میں۔ پرانی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں۔ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا پھر اس چیز سے من میں آ گئی ہو کہ آسمان سے تم پہ پتھروں کے ساتھ ہوا برسائے، ایسی ہوا جس میں پتھر ہوں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، تو ان قریب تم دیکھ لو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے یا کیسا تھا۔ پھر اگین جو ہے وہ جو ہسٹری میں جتنی بھی قومیں گزری، عاد ہے، سمود ہے، ہر ایک کو دیکھو کہ کیا ان کا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق پہلے بھی لوگوں نے، پہلی جو قومیں تھیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ٹھیک ہے، جھٹلایا اسلام کو، دین کی بات کو، قرآن کو، اللہ کی بات کو جھٹلایا۔ تو دیکھ لو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ نکیر سخت عذاب، سخت مصیبت میں بستیوں کی بستیاں پلٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ سب چیزیں کیوں اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے دل سے واقف ہوں، میں تم سے بے خبر نہیں ہوں، پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم اس چیز سے غافل ہو گئے ہو کہ میں تمہیں زمین میں دھسا دوں یا آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جگانے کے لیے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اگر ہم جاگ جائیں گے تو ہم عمل کریں گے،
اور اگر ہم یہاں پر ہی نہ جاگیں تو پھر تو قیامت کے دن تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں کتنی جگہ پہ جو ہے وہ مجرموں کا اس ٹائم کیا حال ہوگا. وہ ایک میری ویڈیو میں نے اس پہ بنائی ہے کہ قیامت کے دن کیا حسرتیں ہوں گی لوگوں کی. کوئی کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا تھا، کوئی کہے گا کاش مجھے ایک دفعہ اللہ مجھے جاننے دے دنیا میں، صرف ایک دفعہ، تاکہ میں کام کر کے آؤں، تاکہ میں عمل کر کے آؤں. ایک موقع صرف وہ مانگیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ہر چیز کھل گئی ہوگی. لیکن وہ سب کچھ بھی کام نہیں آ رہا، وہ سب کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. اسی دنیا میں جو بھی کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے اکثر لوگوں کی سائیکی ہوتی ہے، ہاں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں اس طریقے کی چیزیں سجاتا ہے کہ ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، آخرت جو ہے وہ بھی تو بڑی دور ہے، ابھی تو تمہیں موت نہیں آنی، تو 2-4 دن اور جو ہے وہ عیاشی کر لو، جو 2-4 دن اور جو ہے وہ گناہوں میں گزار لو، پھر توبہ کر لینا. جبکہ ایسا نہیں ہے. اور ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے نا، جن بھی لوگوں کو موت آئی ہے، جس کی بھی موت آپ دیکھیں گے سڈن ڈیتھ، کیا انہیں پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے؟ نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کب مر جائے گا. تو اس لیے پھر مطلب ایک چیز جب کلیئر ہے، ایک چیز جب ہمیں پتہ ہے اور پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں، تو یہ تو پھر مطلب بے وقوفوں والی حرکت ہوئی نا، کہ یہ تو ہماری پھر مت ماری گئی ہے کہ ہم یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. ویسے بھی رمضان شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ، تو رمضان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، سوچیں کیا چیزیں ہیں جو میں چھوڑ سکتی ہوں اللہ کے لیے. کوئی ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑنا شروع کریں. کوئی ایک چیز چھوڑ دیں اس رمضان. جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں. لوگ زنا کو بڑا برا سمجھتے ہیں، حالانکہ زنا سے بھی بدتر گناہ غیبت ہے کسی کی کرنا. تو اس چیز سے باز آ جائے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہی موٹیویشن اپنی رمضان کی رکھ لیں کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی. حالانکہ آپ کو لگے گا شاید یہ بڑا چھوٹا کام ہے، لیکن نہیں. وہ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. تو وہ جھوٹ، غیبت، یہ سب کچھ کتنا عام ہو چکا ہے. تو آپ اس سے باز آ جائیں. کوشش کریں کہ قرآن کو کھولیں. اگر آلریڈی پڑھ رہے ہیں تو مزید اس کو پڑھیں، اور اپنا اللہ سے جو تعلق ہے نا اس کو مضبوط کر لیں. ہر وقت انرجی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو رب سے تعلق ہے نا وہی اصل کامیابی ہے. اور بندوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسی لیول پہ چل رہے ہوں، ان میں کوئی خرابی اس طرح سے نہ آ رہی ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس رمضان میں جو ہے وہ اپنے اور قریب کرے، اور حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، اور ہر نیکی، ہر بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جو لوگ بھی ہدایت سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو لوگ بھی کسی بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس آزمائش سے نکالے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ جو شر ہیں، جو فساد ہیں، ان سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے. آمین ثم آمین.